اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، شب 12 رمضان المبارک اور 12ویں دن کے اعمال بیان کرنا ہے۔ صاحبان ایمان، ماہ رمضان المبارک ایک بہترین مہینہ ہے انسان کے لیے، بندگان خدا کے لیے، کنیزان خدا کے لیے، اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی اور اپنے مزاج سے آلودگی کو، غصے کو نکالیں یا کم کریں۔ اگر گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یعنی گناہیں ہیں ہم پر یا کوئی خطائیں ہیں، تو اللہ سے طلب مغفرت کریں تاکہ وہ ختم ہو جائیں۔ اگر ماہ رمضان کا مہینہ خدا نخواستہ جیسے یہ گزر رہا ہے اور ہم بغیر معافی طلب کیے، بغیر اپنے اخلاق میں بہتری کیے یہ گزر جاتا ہے اور ہمارا اخلاق پہلے جیسا برا ہی رہتا ہے، تو یہ ماہ رمضان ہمارے لیے کم برکت کا باعث ہوگا۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ انسان کا یہ مہینہ اللہ کی طرف سے جو رحمتوں برکتوں مغفرت کا آیا ہوا ہے، یہ ایسے گزر جائے کہ انسان نہ مغفرت کرے، نہ طلب استغفار کرے، نہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے۔ پھر تو انسان نہیں رہے گا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب یہ اشرف ہے تمام خلقت سے، تو اسے اشرف ہی ہونا چاہیے اخلاق کے اعتبار سے۔ تو صاحبان ایمان مومنین مومنات، دو چیزیں ہیں، اگر یہ دو کام اگر انسان کرتا ہے تو روایت کے جملے ہیں اس کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے۔ کون سی؟ چلتے ہیں بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ، کون سے دو کام ہیں جس کے کرنے سے ہر چیز اس انسان کے لیے استغفار کرتی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: معلم القرآن ومتعلمہ یستغفر لہ کل شیء حتی الحوت فی البحر۔ قرآن سیکھنے اور قرآن سکھانے والوں کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ یعنی صاحبان ایمان، یہ عظمت، برکت، رحمت کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن سیکھنے کا مہینہ ہے، قرآن سکھانے کا مہینہ ہے، قرآن سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ جو قرآن سیکھے گا، جو قرآن سکھائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس استغفار کے لیے کلو شیئن، ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ اگر قرآن نہیں سیکھا، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ابھی سے اس ماہ رمضان المبارک میں آپ اپنے آپ کو تیار کریں قرآن سیکھنے کے لیے۔ قرآن سیکھیں، کسی سے ہیں کہ وہ آپ کو قرآن سکھائے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں۔ اگر کلاسز آن لائن نہیں لینا چاہتے تو یوٹیوب پہ، ٹی وی پہ قرآن پاک کی محافل ہوتی ہیں، قرآن پاک کی مختلف سورتوں کی آڈیوز اور ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر انسان قرآن کو سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو کسی ٹیچر کا، کسی اسٹوڈنٹ کا، کسی عالم دین کا اہتمام کرے جو آپ کو قرآن سکھائے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہر چیز استغفار کریں، قرآن سیکھیں، اگر سیکھے ہوئے ہیں تو دوسروں کو قرآن سکھائیں تاکہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اجر اور ثواب ملے۔ تو صاحبان ایمان مومنین مومنات، 12ویں رمضان المبارک کی شب کی نماز یہ 8 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ قدر کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔
8 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ اور سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے 12ویں دن کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم ارزقنی فیہ الستر والعفاف وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ۔